عزیزان گرامی، یہ باعفت ہونا، پاک دامن ہونا، یہ مومن کی علامات میں سے جتنی میں نے کہا نا کہ ساری شرائط نہ بھی ہوں، مولا فرماتے ہیں کم از کم ایک شرط ضرور ہوگی، کوئی ایک شرط اپنے اندر ضرور پیدا کریں تاکہ جتنی شرائط زیادہ ہوں گی اتنے امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، محبت بڑھتی چلی جائے گی، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ با ایمان ہونا۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے ایک واقعہ لکھا ہے، صرف اس واقعے کو پیش کر کے میں اگلی صفت کو بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، تو اس میں لوہے کی چیزوں کو بنانے کے لیے اسے بہت زیادہ لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے، بھٹی میں ڈالتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو موڑا جا سکتا ہے، اس کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھٹی میں جب ڈالتا تھا تو اکثر لوہاروں کو وہ دوسرے لوہے کے اوزار سے جو ہیں لوہے کو پکڑتے ہیں، جب بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بھٹی بہت تیز گرم ہوتی ہے، آگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جلا دیتی ہے، ہاتھ ڈالے اور ہاتھ باہر واپس نہیں آئے گا۔ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوہے کی بھٹی کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور جلتے ہوئے لوہے کو آگ سے نکال لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا دیکھنے میں ایک عام سا مومن ہے، معصومین کا دور نہیں ہے، کہا کیسے؟ کہ میں فوراً رک گیا، کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر فوراً سوال کیا، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم لوہے کو، گرم لوہے کو کیسے اٹھا لیتے ہو؟ کہ نہیں، میں بھی ایک عام انسان تھا، اکثر جل جایا کرتا تھا، قریب بھی جاتا تھا آ کے تو جل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی ایک بیوہ خاتون نے مجھ سے مدد مانگی، میں جانتا تھا یہ بیوہ ہے، میں ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، عفت ذہن میں رکھیے گا، میں ممبر کے احترام میں بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ میں ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، اگر مجبور کرے گا تو شاید میں گناہ میں چلی جاؤں۔ کہا جب ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا اور اس کی آنسو بہنے لگے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا خداوند متعال سے جہنم سے بہت خوف آتا۔ کہا ٹھیک ہے، میں گناہ کی دعوت نہیں دوں گا، یہ پیسے چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ اس نے روتے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے کہا پروردگارا میرے یتیم بچے ہیں، تجھے علی بن ابی طالب کا واسطہ، جہنم کی آگ کو اس پہ آسان فرما دے، جہنم کی آگ کو اس پہ ٹھنڈا فرما دے۔ کہ اس دن سے لے کے آج تک دنیا کے اندر بھی میں جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، اس بیوہ کی دعا کا اثر یہ ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو باعفت رکھے، پاک دامن رکھے تو اس کا ایسا اثر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ عزیزان گرامی، باعفت رہنا، پاک دامن رہنا، اس کی زندگی کے اندر بے انتہا انسان کے آثار ہیں۔ آل محمد کے ماننے والے ہمیشہ باعفت ہوں گے، پاک دامن، پاک دامنی کا دامن نہ جانے دیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں محسوس کریں۔